أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں کردار مدرسوں میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناخت دے تجھ کو سکوت لالائے گل سے کلام پیدا کر انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند ضرورت مند مسلمانوں اور نوجوانوں آج 1447 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28ویں شب ہے علماء کرام تشریف فرما ہے انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے دینی مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے چند باتیں چند گزارشات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کرنی ہے سامعین محترم اسلامی معاشرے میں دینی مدارس کا کیا کردار اور اس کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی عقل مند ہوش مند غیرت مند ضرورت مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے ان دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرہ اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تبندہ رہتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری اور ساری رہتا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد اور داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا جید علماء کرام اور علوم شریعہ اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں جو آگے مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی اپنی صداقت اور حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے اور بلا شبہ یہ دینی مدارس اپنے اس حصول مقصد میں 100% نہ صحیح تو الحمدللہ ہم ایک بڑے حد تک کامیاب رہے ہیں حقیقت یہ ہے آج پوری دنیا خصوصاً بڑے صغیر سال و ہند میں اسلام کی جو نمایاں نظر آ رہی ہے یہ دینی مدارس کی مرہون منت ہے یہ دینی مدارس کی محنت کا نتیجہ ہے یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقاء پر ناز کرانی ہے مسلمانی انہی کو زیبا محبت کی وراثت ہے انہی کا کام ہے دین مدین کی نگہبانی اور یہ علم و ہنر کا گہوارہ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تعلیم کا وہ شہکارہ ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ تعلیم کا وہ شہکارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سر یہاں میں نعرہ ہے رخسار یہاں تک جلتے ہیں طوفان یہاں تک جلتے ہیں اس آگے بغیری کے آگے شاہوں کے
مدارس میں ہزاروں مفسر، ہزاروں محدث، محقق، معلم، متعلم، صحافی اور سیاستدان پیدا کیے، ہزاروں علماء، اذکیاء، اکابر اور شیوخ پیدا کیے، جن کے تذکرے سے، جن کے مبارک تذکرے سے ہمارے عقیدے کو پختگی کی دولت نصیب ہوتی ہے، دل کو حلاوت ملتی ہے، زبان کو شیرینی ملتی ہے، نظر کو ٹھنڈک ملتی ہے، فکر کو وسعت ملتی ہے، ہماری روحوں کو سرشاری کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قلم دھرانہ نگاہ اس قدر حقیقت شناس تھی، جس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دینی مدارس کی اہمیت پڑھی تھی۔ انہوں نے فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، ان مدرسوں میں ان غریب مسلمانوں کے بچوں کو اسی طرح پڑھنے دو۔ اگر آج یہ ہندوستان کے مسلمان ان دینی مدارس کے اثر سے محروم ہوگے، پھر تمہارے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح میں اندلس میں دیکھ آیا ہوں کہ اندلس میں کیا ہوا۔ مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج وہاں پر گرناٹا اور کرناٹا کے فضلات اور امراض کی مشاہدات کے سوا اسلام کی تہذیب کا کوئی بھی اثر اور کوئی بھی نقش نہیں ملتا۔ سامعین محترم، سچی بات تو یہ ہے، حقیقت پر مبنی بات تو یہ ہے کہ یہ دینی مدارس پوری ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے، پوری ملت اسلامیہ کے محسن ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، مجھے میرے رب کا تعارف بھی مدرسے نے کروایا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے پتہ نہ ہوتا میرا رب کون ہے، مجھے مدرسے نے بتایا میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، میرا داتا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میری عبادت کے لائق کون ہے، میرے سجدوں کے لائق کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میں نے کس سے مانگا ہے، میں نے کس کے سامنے اپنی جوڑی کو پھیلانا ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا میرے آقا کون ہے، میرے مصطفیٰ کون ہے، مجھے کائنات کون ہے، مرکز کائنات کون ہے، حضور سرور کونین کون ہے، ساقی کوثر کون ہے، شافی محشر کون ہے، قاضی غفار کون ہے، آمنہ کے لال کون ہے، عبداللہ کے نور نظر کون ہے، جناب محمد مصطفیٰ کون ہے، کون محمد، وہ محمد جن کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے نور نبوت کو پیدا کیا۔ اس نور نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن لوگوں کو پڑھی اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اس کے بعد آپ کے نور نبوت کی کرنیں جن لوگوں کو پڑھی اللہ نے ان کو ولایت عطا کر دی۔ مجھے مدرسے نے بتایا جناب محمد مصطفیٰ کون ہے، احمد مصطفیٰ کون ہے، حبیب کبریا کون ہے، سید الولا کون ہے، فخر الانبیاء کون ہے، شمس الضحیٰ کون ہے، بدر الدجا کون ہے، راحت العاشقین کون ہے، شفیع المذنبین کون ہے، رحمت للعالمین کون ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی ذات کو رحمت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو ہر جہان کے لیے رحمت ہے۔ عالم نباتات کے لیے میرا نبی رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے میرا نبی رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے میرا نبی رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت بن کر آیا۔ عالم جمادات کے لیے، فرشتوں کے لیے، عالم اقبال کے لیے، عالم دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر ذرے کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ تمام جہانوں والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے یہ بھی تمام جہان والوں کے لیے ہے، اور میں خود رب بھی تمام جہانوں کے لیے ہوں، گویا کہ میں رب العالمین ہوں۔ قرآن ہدی للعالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے
پیغمبر جتنے رسول اس یہ کائنات پر بھیجے اللہ نے کسی نبی کی ذات کو رحمت قرار نہیں دیا. حضرت زکریا کی باری آئی, اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اے نبی بھی اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے کہ اس کے بندے جناب زکریا پر ہوئی. جہاں پر حضرت زکریا پر رحمت کا اترنا اس چیز کو تو اللہ نے ذکر کیا, لیکن حضرت زکریا کی ذات کو آپ کے صحابہ کو رحمت قرار نہیں دیا. لیکن جب بھاری ولی کائنات کی آئی, سرور دو عالم کی آئی, سید عالم کی آئی, تو آپ کی ذات کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن تک آپ کو رحمت قرار دیا. حضرت آدم کا خلق تو معروف ہے مگر رحمت نہیں, فرشتوں کی معرفت تو معروف ہے مگر رحمت نہیں, حضرت نوح کا دوشہ تبلیغ تو معروف ہے مگر رحمت نہیں, حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید تو معروف ہے مگر رحمت نہیں, حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید تو معروف ہے مگر رحمت نہیں, اسماعیل کا اعزاز تو معروف ہے, اسحاق کی رضا تو معروف ہے, یعقوب کی تسلیم و رضا تو معروف ہے, نوح کی حکمت تو معروف ہے, موسیٰ کا جلال تو معروف ہے, ہارون کا جمال تو معروف ہے, صالح کی فصاحت تو معروف ہے, داؤد کی لعنت تو معروف ہے, ایوب کا صبر تو معروف ہے, یونس کی اطاعت تو معروف ہے, الیاس کا وقار تو معروف ہے, دانیال کی محبت تو معروف ہے, موسیٰ کا جہاد تو معروف ہے, یوسف کا حسن تو معروف ہے, یحییٰ کی موت جانی تو معروف ہے, حضرت عیسیٰ کا ذکر و تقویٰ تو معروف ہے, سلمان کی سلطنت تو معروف ہے, لیکن رحمت نہیں, رحمت اگر معروف ہے رحمت للعالمین کی معروف ہے. نبیوں میں رحمت کا ٹپ پانے والا, نبیوں میں رحمت کا ٹپ پانے والا, مراد غریبوں میں بنانے والا, وہ اپنے پڑھائے کا نبھانے والا, مصیبت میں ہے وہ یہ نام. سامعین محترم, مجھے مدرسے نے بتایا قرآن یہ کس کی کتابیں ہیں اور قرآن یہ کیسی کتابیں ہیں. مجھے مدرسے نے تعارف کروایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو پستیاں عطا کرتے ہیں. مجھے مدرسے نے بتایا القرآن حجۃ لک او علیک. مجھے مدرسے نے بتایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مجھے نے بتایا قرآن کے بارے میں, قرآن نے میرے مصطفیٰ کا تعارف کروایا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ذکر آیا, قرآن نے وہ دعا کہا. جب آپ کے زلفوں کا ذکر آیا, قرآن نے وہ نہیں کہا. جب آپ کی گردن کا ذکر آیا, قرآن نے الی امک کہا. جب آپ کی نبوت کی باری آئی, قرآن نے یا ایھا النبی کہا. جب آپ کی رسالت کی باری آئی, قرآن نے یا ایھا الرسول کہا. جب آپ کی آنکھوں کی باری آئی, قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى لا تمدن عینیک الی امک. جب میرے مصطفیٰ کے دانتوں کا ذکر آیا, قرآن نے یاسین کہا. جب میرے مصطفیٰ کے لب اور آپ کی زبان کا ذکر آیا, قرآن نے ولسان وشفتین کہا. جب میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا, قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا. جب میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ذکر آیا, فرمایا لا تجعل یدک مغلولہ. جب میرے مصطفیٰ کے زمانے کا ذکر آیا, قرآن نے والعصر کہا. جب آپ کے مبارک شہر کا ذکر آیا, قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامین. جب آپ کی عالم کی رسالت کا ذکر آیا, قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جب آپ کی پیاری جمال کا ذکر آیا, قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, اور کچھ شرع ابرار کی قرآن سے پوچھو تو اتنا شرع کونین کسی رب پہ عمل ہو. یہ بات ذرا اپنے ایمان سے پوچھو. سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق عمر ہے. سامعین محترم, مدرسے نے مجھے قرآن کے بارے میں بتایا, مدرسے نے مجھے صحابہ کا تعارف کروایا, مدرسے نے مجھے بتایا کہ ہم تک سارا دین پہنچانے والے کون ہیں, ہمیں کرنے والے کون ہیں.
نبی کی صورت پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کا سریہ پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کا بیٹھنا پہنچانے والے کون ہیں؟ حضور کھاتے کیسے تھے یہ بتانے والے کون ہیں؟ حضور چلتے کیسے تھے یہ بتانے والے کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدر میں تھے آپ کے ساتھ کون تھے؟ احد میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ خیبر میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ حنین میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ صبر میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضر میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ غار میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ نگار میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ مدرسے نے مجھے بتایا اگر حضور استاد ہیں صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، حضور معلم ہیں صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہم جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ جان جو رسول اللہ کہا کہ وہ وقت اس جان کے تعبیرہ سکھائے ہیں صحابہ۔ سامعین محترم یہ سب چیزیں مدرسے نے بتائی، مدرسے نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے اپنے اعمال کو سنبھال کر قبر تک کیسے لے کر جانا ہے، قبر جنت کا باغ کیسے بنتی ہے، جہنم کا گڑھا کیسے بنتی ہے، میرے اساتذہ کا کیا مقام ہے، میری ماں کا کیا مقام ہے، میرے باپ کا کیا مقام ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا مجھے تزکیے کی ضرورت ہے، میرے شیخ و مربی کا کیا مقام ہے، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے اللہ کا پتہ نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا پتہ نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے صدیق کی صداقت کا پتہ نہ ہوتا، عمر کی عدالت کا، عثمان کی صحابت کا، علی کی شجاعت کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ وہ فقیہ امت بنے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہ محدث اعظم بنے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہ وہ مفسر قرآن بنے تھے، حضرت بلال حبشی کا کہ عام غلام تھے، یہ عام غلام تھے، لیکن یہی جب کبھی اس دین کے ساتھ جڑتے ہیں اتنا اعلیٰ ہو جاتے ہیں کہ جب کے مدینہ کی گلیوں میں ہے پھر قدموں کی آہٹ جناب کی سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، اسلام کے عامی دشمن یہود و نصارہ ان اسلامی دینوں کو مٹانے کے در پر ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان دینی مدارس کی قدر کریں، ان دینی مدارس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، ان میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے محبت کرنے والے بنے، علماء کے ساتھ بیٹھے ان سے محبت کرے، ان سے مشورہ کرے۔ آخر اتنا ہی کہہ کر اجازت چاہوں گا، اپنے ربوں سے روشن کر دی گلیاں اس گرانے کی، گرچہ چند بہت ہی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان سے 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شکریہ سے دل والے خود ہی لکھ دیں گے کہانی کا افسانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔